ایک مدت سے ان کا تعارف، ان کا حوالہ تدریس ہے۔ خطابت میں بھی ایک ان کا اچھا انداز ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو تدریس کے لیے وقف کیا ہے، اور اس کے لیے حالات کا سازگار ہو جانا، وسائل کا میسر آ جانا، رجال کار کا اطراف میں جمع ہو جانا، یہ اللہ کی بڑی عنایت ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ کچھ بھی نہ ہو اور بندہ پھر بھی اپنے سفر کو جاری رکھے تو یہ اس کی اور زیادہ عنایت ہوتی ہے۔ تو جن مشکل حالات میں یہاں انہوں نے کام کا آغاز کیا تھا، تو اس وقت بھی مجھے حاضری کا موقع ملا، اس کے بعد بھی گاہے گاہے حاضر ہوا ہوں۔ میں یقین جانیے گا کہ دل سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جب بھی یہ کبھی وہاں تشریف لے جائیں یا کبھی کوئی ان کا ذکر کرے، تو ایک تو ہے کہ زبان سے دعا نکلے، رواں رواں سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے کہ اللہ ان کو سلامت رکھے، صحت سے نوازے، اور ان کو اپنی خاص عنایات سے مالا مال کرے، اور ان کو اتنے فراواں وسائل عطا کر دے کہ کوئی کمی باقی نہ رہے۔ اور انشاءاللہ راہ حق پر چلنے والوں کے لیے یہ سب کچھ میسر ہوتا ہے۔ وقت ضرور لگتا ہے، اپنے بندوں کی وہ آزمائش کرتا ہے، لیکن آخر میں راستے ضرور کھلتے ہیں۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم نے مرکز مصطفیٰ کے لیے 12 کنال قطع ارضی خریدا تھا، تو اس کی صرف جو قیمت تھی وہ ادا کرنے کے لیے ہمیں 2 سال مسلسل محنت کرنا پڑی تھی، اور تعمیر جا کے ہم نے 2011 میں شروع کی تھی۔ 2005 میں خریدا تھا، 2011 میں جا کے تعمیر شروع کی تھی۔ تو اس وقت ہمارے پاس الحمدللہ ایک حلقہ احباب تھا، لیکن پھر بھی ان 12 کنال جگہ کے لیے ہمیں 2 سال کا طویل عرصہ لگا۔ اور ابھی پرسوں ہم نے مریدکے میں ایک جگہ کا افتتاح کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ جگہ آپ کے ادارے کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ 4-5 کنال جگہ تھی، تو میں نے کہا ہم تو 12 کنال سے وہاں آغاز کیا تھا، تو انہوں نے کہا ہم 12 کنال کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ہم تو وہاں تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر ہم یہاں کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا ہم تعمیر بھی کر کے دے دیتے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم 12 کنال قطع ارضی حاصل کیا، پھر 6 سال اس کے انتظار میں ہم رہے کہ وسائل میسر آئیں تو ہم تعمیر کا آغاز کریں، اور اب تکمیل کی طرف ہم رواں دواں ہیں۔ تو اس کو بھی 9 سال ہو گئے ہیں تعمیر کرتے ہوئے، اور اب یہ ہمیں سب کچھ اتنی آسانی کے ساتھ، اور ہر روز کسی نہ کسی جگہ سے یہ میسج آ رہا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں وقت دیں، اور یہ جگہ اتنی ہم آپ کو فراہم کرتے ہیں۔ تو اگر اس وقت جب ہم وہاں کھڑے تھے، تو اس وقت ہم اگر سوچنے بیٹھ جائیں تو اس وقت ہم نہیں سوچ سکتے تھے، لیکن آج دنیا کے کچھ ممالک میں بھی اس طرح کام شروع ہو گیا، پاکستان میں کام شروع ہو گیا۔ عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے جی ٹانگیں کھینچنے والے بہت ہیں، ہمارے مسلک میں یہ ہوتا ہے، لوگ مخالفت کرتے ہیں، اپنے ہی بیڑا غرق کرتے ہیں۔ یہ حقیقتیں ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن میں اپنا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو مرضی کوئی کرے، آپ رک کے نہ دیکھیں، آپ آگے بڑھیں، اور کسی مخالفت کرنے والے کی مخالفت کا جواب دینے کی بجائے وہی وقت آپ کام پہ لگائیں، آپ کا کام بولے، آپ کا جو مشن ہے وہ نکھر کے سامنے آئے۔ دیکھو، میری اگر کوئی بندہ مخالفت کرتا ہے تو میں نبی تو نہیں ہوں کہ میری مخالفت نہ کی جا سکے، میرے سے غلطیاں ہوں گی، میں 1000 غلطیوں کا پتلا ہوں۔ مجھے سب سے پہلے جب کوئی میرے اوپر تنقید کرے تو مجھے سب سے پہلے خود آئینے کے اندر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا یہ جو نشاندہی کر رہا ہے یہ واقعتاً میرے اندر موجود ہے؟ اگر ہے تو میں اس کی اصلاح کر لوں، اور اگر موجود نہیں ہے تو پھر بھی میں سوچوں کہ اس کی غلط فہمی ہو سکتی ہے، اس کی غلط فہمی ہو سکتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ چلو حسد بھی تو موجود ہوتا ہے لیکن اس کو سب سے آخر میں رکھیں۔
تو آپ کا پھر آپ کی توجہ نہیں بٹے گی. پھر یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ چلتی ہیں, تو ہمارا فوکس جو ہے وہ کام ہونا چاہیے. جب ہم کام کی طرف بڑھتے جائیں گے تو پھر ہم ان چیزوں سے صرف نظر کر کے آگے بڑھیں گے. یہ بچے فارغ ہوئے ہیں, 6 بچے درس نظامی سے تکمیل کیا ہے, 16 بچوں نے حفظ. یہ تھوڑا سرمایہ ہے. اور یہ یہاں بیٹھ کر کے جہاں کوئی کشادہ کمرے نہیں ہیں, یہاں جو ہے وہ کوئی اے سی نہیں لگے ہوئے, یہاں وہ ایک مہینے کا خرچہ کیسے پورا کرتے ہوں گے, لیکن یہ کر لیا نا انہوں نے. یہ کام ہے اور اس پر میرا دل آفریں آفریں کر رہا ہے. علماء کے چہرے چمکتے ہوئے ان کو دعائیں دے رہے ہیں. آپ سب لوگ ان کے لیے دل سے دعائیں دے رہے ہیں. یار یہ تو ہم ہیں, ہم یہی کر سکتے ہیں نا, اس سے علاوہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو جو سب کچھ کر سکتا ہے وہ کتنا عطا کرے گا, وہ کتنا عطا کرے گا, اور اس کے ہاں کیا عزت افزائی ہے اس کی, اور کیا اس کی قدردانی ہے. تو ہماری نظر اس منعم حقیقی پہ ہونی چاہیے. تو حالات خود بخود کھلتے جاتے ہیں اور کشادگیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہماری راہ کے اندر محنت کرے, تو وہاں یہ نہیں کہا کہ ہم اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں. علماء موجود ہیں, ان سے پوچھئے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ہم سبیل نہیں سبل راستے کھول دیتے ہیں. یعنی جو میری راہ میں چلے اس کے لیے راستہ نہیں بلکہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. تو جب اتنے متشدد اور کتنے راستے ہوں تو پھر بندہ ادھر چلے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ بندہ کہے کہ میں کدھر جاؤں. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ دامان نگاہ تنگ و گلے حسن تو بسیار, کہ تیرے حسن کے تیرے جمال کے پھول تو روش روش پہ کھلے ہیں, لیکن میرا دامن ہی تنگ ہے. میرا دامن اتنا چھوٹا ہے کہ میں کس طرح ان پھولوں سے اپنی جھولی کو بھر سکوں. تو پھر تو وہ بندہ یہی عرض کرتا ہے کہ مالک جھولی بھی دے اور خیرات بھی دے. میرے پاس تو جھولی بھی نہیں ہے, میں جو جھولی لے کر آیا وہ تو چھوٹی پڑ گئی, تو اس لیے جھولی بھی دے اور خیرات بھی دے. تو راستے کھلتے جاتے ہیں. تو آج اللہ نے ان کو یہ توفیق دی. مجھے نہیں پتا کہ یہ طلباء کا پہلا بیچ نکلا ہے, یہ اس سے قبل بھی یہ طلباء فارغ کر چکے ہیں. تو یہ ان کا اصل سرمایہ ہے. جو آپ لوگ فارغ کرتے ہوتے ہیں یہ آپ کا سرمایہ. یہ جہاں بیٹھیں گے ایک انجمن ہوگی, جہاں بیٹھیں گے ایک جہان ہوگا, جہاں بیٹھیں گے ایک کائنات ہوگی. اور اس دور کے اندر میں آپ سب سے مخاطبت کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ ثواب اور نیکی کا کام مدارس دینیہ کی مدد کرنا ہے. حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ زوال امت کے دور میں اعانت دین کے لیے ایک دانگ خرچ کرنا, ایک پائی خرچ کرنا, ایک پیسہ کہہ لیجیے, اس زمانے میں وہ سکہ راج الوقت تھا, ایک دانگ یعنی ایک پیسہ خرچ کرنا, ایک ٹگا دینا راہ دین کے اندر دیگر مدات میں لاکھوں روپے خرچ کرنے سے افضل ہے. اور بھی کام ہیں کرنے کے, آپ بہت سارے فلاح کے نیکی کے کام کر سکتے ہیں, ان کا بھی ثواب ہوگا. لیکن جب دین پر آزمائش ہو, جب دینداروں پر آزمائش ہو, اور جب دین کی قدریں پامال ہو رہی ہوں, تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اس راستے میں ایک دانگ خرچ کرنا, ایک پیسہ پائی خرچ کرنا, ایک پینی لگانا دوسری مدات کے اندر لاکھوں روپے خرچ کرنے سے افضل ہے. اور جو لاکھوں روپے اس مد میں خرچ کرے گا تو پھر آپ اندازہ بتائیے کہ کوئی ترازو ہے جو اس کا وزن کر سکے, تول سکے. تو جو لوگ یہاں 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں وہ سمجھیں کہ ہم ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں, اور اللہ ان کا وہ کام قبول فرما لے. مدارس دینیہ اس وقت مشکل میں, میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ ایک زمانے میں ہمارے بجٹ کا بہت سارا حصہ قربانی کی کھالوں سے نکل جاتا تھا, لیکن اب قربانی کی کھالوں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا نا. وہ ہمارے وہ پنجابی میں ایک نظم چلتی تھی کہ منڈی جا کے مل پیا 100 روپیے مانی. وہ ساری زندگی کھیت لگایا اور سب کچھ, تو منڈی جا کے مل پیا 100 روپیے مانی. تو اب یہی ہوتا ہے کہ بیچارے بچے جس طرح ہلکان ہو جاتے ہیں, تو وہ بعض میں آتا ہے کہ 35 روپے لے لو گے کھال کے. تو اب مجھے بتاؤ کہ کیا ہمارے وسائل رہ گئے ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں کی جو ہے وہ آپ لوگوں کی
توجہ مدارس دینیہ کو. ہم کسی بیٹھ جاتے ہیں دکان پہ تو 500-700 روپے کی چائے پی لیتے ہیں, تو آپ سمجھے کہ ہم ان طلباء کے ساتھ چائے پیے. ایک روایت ہے, حدیث تو نہیں ہے, من اعان عالما او متعلما بقلم منکسر او بقرطاس فکأن بنى الکعبۃ 70 مرہ. جس نے کسی عالم دین کی یا طالب علم کی مدد کی کاغذ کا ٹکڑا دے کر یا ٹوٹا ہوا قلم ہی دے کر, وہ ایسا ہے جس طرح اللہ کے گھر کعبے کی 70 بار تعمیر کی. یہ سعادت مند لوگ ہیں, یہ خوش بخت لوگ ہیں. دیکھیے, کیا مجھے نہیں چاہیے کہ میں اپنی اولاد کو عصری علوم پڑھاؤں اور وہ CSP آفیسر بنے, لیکن جو والدین اپنے بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں انہیں پتہ ہے, بچوں کو بھی پتہ ہے ہمارے استاد کی تنخواہ 15,000 روپے ہے, تو ہم استاد سے زیادہ بھی جو ہے وہ مہارت حاصل کریں گے تو پھر بھی کیا ہو جائے گا. انہیں اپنا مستقبل اچھی طرح واضح ہے کہ ہم کیا کریں گے. میں مختلف جگہوں پہ کہتا ہوں کہ 15-20 ہزار روپیہ یہ مدارس کے اندر, مساجد کے اندر علماء کی تنخواہ ہوتی ہے, وظیفہ ہوتا ہے, اور وہ بھی جس طرح صدر انجمن دے رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک الگ کہانی ہے. یہ مسجدوں کی انجمنیں بھی ایسٹ انڈیا کمپنیاں بنی ہوئی ہیں, تو وہ جو اس کا سٹائل اور انداز ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں, کسی میں تاجروں کی ایک مجلس میں کہا, میں نے کہا کہ 20,000-25,000 لے لیں, گھر کا کچن صرف چلا کے دکھائیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر طبقہ شور کرتا ہے کیسا چل رہا ہے. میں نے ارب پتی لوگوں سے کہ جناب کیسے حالات ہے, وہ کہتا ہے بس چل ہی رہا ہے. یعنی ارب پتی ہے, کہتا ہے چل ہی رہا ہے. اور ایک عالم دین سے پوچھیں, وہ لمبا ہاتھ کر اللہ کا شکر ہے, اور واقعی اس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے. تو یہ اس پر اللہ کی عنایات ہیں, اللہ نے اس کو صبر دیا ہے, اللہ نے اس کو توفیقات دی ہیں. تو وہ جس طرح بھی بڑے مشکل حالات میں ہمارا یہ طبقہ وقت کاٹتا ہے, لیکن ان کو لباس اچھا پہننا ہوتا ہے, ان لوگوں کو لوگوں سے خوش ہو کے ملنا ہوتا ہے. یہ ان کے اس کام کا حصہ ہے کہ یہ اپنے چہرے کے اوپر جو ہے وہ اداسی نہ آنے دیں, اپنے چہرے کے اوپر جو ہے وہ اپنے اندر کی کیفیت نہ آنے دیں. ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں, مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں. تو وہ لوگ جو ان علماء اور ان مدارس دینیہ کی اعانت میں کھڑے ہوتے ہیں وہ سعادت مند ہوتے ہیں. اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ ایک جذبہ فراواں ہیں کہ ایک مدرسے کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. بعض کا مدارس دینیہ کے جو محتممین ہیں ان کی راتوں کی نیندیں اچاٹ ہوتی ہیں کہ جو ہے وہ ماں کی تنخواہیں سر پہ آ گئی ہیں, یہ معاملہ وہ پورے کرنے, تو یہ ان کے ساتھ بھی درپیش ہوگا. لیکن جب ایک سلسلہ پورا نہیں ہو رہا, یہ دوسرا بھی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. تو ذرا یہ ان کی محبت دیکھیے کہ ایک سلسلہ تو پورا نہیں ہو رہا, اور اس کے لیے تو وسائل پوری طرح سے مناسب جمع نہیں ہو پا رہے, لیکن ان کو کوئی موقع ملا تو انہوں نے کہا لو جی ہم بچیوں کا بھی رکھ دیتے ہیں, اس کی بھی سنگ بنیاد رکھتے ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس طبقے کا اللہ پہ توکل ہے کہ وہ کرے گا, انشاءاللہ ہوگا, اور بہت جلد ہوگا انشاءاللہ. اللہ اپنی امان میں رکھے, ان کی حفاظت کرے. کسی موضوع پر کسی عنوان سے گفتگو کرنے کا چونکہ وقت بھی نہیں تھا, اور ہم نے وہ سنگ بنیاد کی جگہ پہ بھی جانا ہے. آپ سب لوگوں کی پرخلوص دعاؤں کے ساتھ میں علامہ نعیمی صاحب کے لیے, ان کی ٹیم کے لیے, ان کے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کے لیے, ان کے دست و بازو معاونین, محبین, مخلصین اور مدرسین اور طلباء سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ ان کو اپنی خاص رحمتوں سے مالا مال کرے, اور ان کے کاموں میں اللہ اپنی جناب سے مدد فرمائے, اعانت اور نصرت کے دروازے کھولے, اور بہت جلد یہ جو کام شروع کرنے جا رہے ہیں اس کو تعمیر کے مراحل سے گزار کے تکمیل کی منزل تک پہنچائے. اور اللہ ان طلباء کو جو فارغ ہوئے, یہ طلباء مستقبل کی روشن شمع بن کے جہاں جہاں بیٹھیں وہاں وہاں روشنی پھیلاتے چلے جائیں. تو میں ان طلباء کو, ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں, اور ان کو کہتا ہوں کہ آپ بس وہ آپ نے جانور دیکھا ہوگا چھوٹا سا جو رات کو طلوع ہوتا ہے, نکلتا ہے, جس کی پیٹھ پہ لالٹین بندی ہوتی ہے, جسے جگنو کہا جاتا ہے. تو اس کے پاس کتنی کو روشنی ہوتی ہے, اور گھپ اندھیرے چاروں طرف, پہاڑوں میں, صحراؤں میں, دریاؤں میں, لیکن اس کے پاس جتنی روشنی ہوتی ہے وہ لے کے میدان میں کود پڑتا ہے کہ یار جتنا چراغاں کر سکتا ہوں اتنا تو کروں, جتنے اندھیرے مٹا سکتا ہوں اتنے تو مٹاؤں,
وہ یہ نہیں سوچتا یہ ننھی سی لالٹین کتنی ظلمتوں کو مٹا دے گی. وہ کہتا ہے نہیں جہاں سے گزروں گا وہاں سے اجالے تو کروں گا نا. تو یہ 6 چراغ جو روشن ہوئے انشاءاللہ یہ سورج بنیں گے انشاءاللہ. اللہ برکتوں کے قافلے یہاں اتارے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.